جو کھلم کھلا خدا کی نافرمانیاں کرتا ہو، جو شخص کفر اور الحاد کے سمندر میں غرق ہو، جو خدا کے غضب کو دعوت دے رہا ہو، جو شخص گناہ اور عصیان کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو کہ جس کے نامہ اعمال میں کفر اور شرک سے لے کر ادنا گناہ تک ہر چیز موجود ہو، ہر خرابی موجود ہو، ہر فساد موجود ہو، وہ شخص بھی اگر صدق دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کی برکت ہے۔ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور اسی توحید کے اقرار کے لیے اللہ پاک نے اپنے سارے انبیاء کو اس دعوت کو، اس پیغام کو اور اس تبلیغ کو عام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں، ہر ایک رسول کی طرف یہی وحی کی، ان کو یہی دعوت اور پیغام دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور میری ہی عبادت کرو۔ اور اسی دعوت کو، پیغام کو لے کر اللہ کا ہر نبی اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کر کے قرآن اس کا منظر پیش کرتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی تو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم کی طرف بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لے کر آئے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام تشریف لے کر آئے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی اور پیغمبر کی دعوت، تبلیغ اور پیغام یہی ہے اور یہی رہا کہ لوگو تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ یہ سارے انبیاء کا متفقہ مشن ہے، اس میں کسی نبی اور رسول کے دور میں اختلاف نہیں ہوا، اس عقیدہ توحید کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ جو نبی اور پیغمبر آتا گیا اس کے کلمے کا دوسرا جز تبدیل ہوتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ،
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں جب پیغمبر پاک تشریف لے کر آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہر ایک نبی کے کلمے کا پہلا جز توحید کے اقرار کے اوپر موقوف ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ توحید ہے، جسے ہم کلمہ اسلام کہتے ہیں، جب یہ بندہ پڑھتا ہے اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے اسے بھی اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ توحید ہے یہ جنت کی کنجیوں میں سے ہے، مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، جنت کی کنجیوں میں سے یہ کلمہ شامل ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، صحابہ سے کہ بھی اپنے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان میں تازگی کس طرح پیدا کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے تمہارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان تازہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کلمے کی فضیلتیں احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب بیٹھ گئے تو طبیعت میں بے چینی اور چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ آقا کریم نے جب چہرے صدیق کی طرف دیکھا سمجھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ رات کو میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کا آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا، نزع کی کیفیت تھی، اب جب میں وہ کیفیت یاد کرتا ہوں طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ کیا تم نے کلمہ توحید کی تلقین نہیں کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ تلقین میں کر چکا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیف ہی للاحیاء، اگر یہی کلمہ کوئی زندہ بندہ پڑھے تو اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اہدم لذنوبہم، ہی اہدم لذنوبہم، اگر کوئی زندہ شخص یہ کلمہ پڑھے تو اس کلمے کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ زندوں کے لیے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعو بہ، کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں
کہ میں وہ وظیفہ پڑھ لیا کروں تو تجھے یاد کروں، اور اس وظیفے کی وجہ سے میں تجھے پکاروں۔ وظیفہ مانگا، آج کل بھی وظیفے مانگتے ہیں نا لوگ، کسی بزرگ کو دیکھا، کسی اللہ والے کو دیکھا، فوراً درخواست پیش کرتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ دے دیجئے، بڑی پریشانی ہے، وظیفہ پڑھنے سے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ یہاں وظیفہ مانگنے والا کوئی عام بندہ نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور وظیفہ بتانے والا کوئی عام نہیں بلکہ خود اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ ایسا کوئی عمل وظیفہ دیں، بتائیں کہ میں وہ کروں، آپ کو یاد کروں، آپ کو پکاروں۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وظیفہ سنا، سن کر پھر عرض کرنے لگے کہ یا ربی کل عبادک کل عبادک یقول ھذا، یہ وظیفہ تو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے، وَأَنَا أُرِيدُ أَن تَخُصَّنِي وَأَنَا أُرِيدُ شَيْئًا أَن تَخُصَّنِي بِهِ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی خاص عمل مل جائے۔ کہتے ہیں نا وظیفہ دے لیکن ایسا کہ جو مجرب ہو، جو بڑا خاص قسم کا عمل ہو، ہمیں وہ بتائیے، پوچھتے ہیں نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ مجھے ایسا خاص عمل دے کہ جو صرف میں کروں۔ یہ لا الہ الا اللہ تو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے۔ اب سنو ذرا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ، کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو 14 طبق کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کلمے میں اللہ رب العزت کی توحید کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں خالص اللہ پاک نے توحید بیان فرمائی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ آقا سے فرمایا یا رسول اللہ ابسط یمینک فلأبایعک، آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کر لوں۔ آقا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب جب آقا کریم نے دیکھا تو فرمانے لگی مالک یا عمر، عمر تجھے کیا ہوا؟ خود فرمائش کی کہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیعت تو کروں گا لیکن ایسی نہیں، ایک شرط پر بیعت کروں گا، اگر آپ میری شرط کو تسلیم کریں میں حاضر ہوں۔ آقا نے پوچھا بتاؤ تیری کیا شرط ہے؟ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد اللہ میرے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں، میرے دل کی سیاہی دور ہو جائے اور میرے دل میں روشنی پیدا ہو جائے، گناہ اگر ختم ہو جاتے ہیں تو میں بیعت کر لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اما علمتا
ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، فرمایا کہ عمر جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ پاک جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ عمر ابن عاص نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہ اس کلمے کی فضیلت ہے کہ جو شخص کفر اور شرک میں سرگرداں پھرتا رہے، جو کھلم کھلا خدا کی نافرمانیاں کرتا ہو، جو شخص کفر اور الحاد کے سمندر میں غرق ہو، جو خدا کے غضب کو دعوت دے رہا ہو، جو شخص گناہ اور عصیان کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو کہ جس کے نامہ اعمال میں کفر اور شرک سے لے کر ادنا گناہ تک ہر چیز موجود ہو، ہر خرابی موجود ہو، ہر فساد موجود ہو، وہ شخص بھی اگر صدق دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کی برکت ہے۔ اللہ ہمیں اس کلمے کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضے کے مطابق اس کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کلمہ جنت میں پکڑ کے لے جائے گا۔ جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور فوراً جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اتنے میں کلمہ شہادت پہنچ جاتا ہے، اور کلمہ شہادت پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے